الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ودعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فقال: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آج मुस्लिम दुनिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस वक्त सतह ज़मीन पर रहने वाले मुसलमान
ایک بہت بڑی ابتلا، آزمائش اور آفت میں گزر رہے ہیں۔ اس میں کامیابی کا راستہ بہت نایاب اور مشکل ہے، اور صرف ایک ہے۔ اس راستے کے علاوہ دائیں بائیں ہر طرف جو راستے نکلتے ہیں وہ ہلاکت کے ہیں، اور ان کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں ہے۔ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ رب العزت کا یہ ہمیشہ سے قانون رہا ہے کہ اس نے حق پہ قائم رہنے والوں کو بہت سخت امتحانات میں گزارا ہے۔ اور اپنے اور دین کے دشمنوں کو خوب ڈھیل اور مہلت دی ہے۔ جس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا کہ شاید جو حق والوں کو مار پڑ رہی ہے، ان کے اوپر جو مصائب آ رہے ہیں، ان پہ جو مشکلات آ رہی ہیں، ان پہ جو تنگیاں اور سختیاں ہیں، شاید اس وجہ سے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ قرآن مجید نے آفتوں سے بچنے کے لیے، آفت سے میری مراد دینی آفت ہے، دنیاوی نہیں۔ آفتوں سے بچنے کے لیے کفر اور گمراہی کی تاریک آندھیوں میں نور سحر تلاش کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں دو اصول بتائے ہیں۔ اور جب ہم آل حق کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو وہ آل حق اس امت کے اندر ہوں یا اس امت سے پہلی امتوں میں گزرے ہوں، یہ دو اصول ان میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ اگر تم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر پہنچو، تو اس کے لیے دو اصول ہیں، اور بڑے سمپل سے اصول ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک ہے اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو، اس چیز کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ دل میں تقوی کی دولت ہو، اور دوسری چیز ہے ظاہر کے ساتھ۔ ایک ہے چھپی ہوئی چیز کہ دل میں اللہ کا خوف رکھو، اور ایک چیز ہے جو سب کو نظر آنے والی ہے، ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین۔ تمہارا بول، تمہارا فعل، تمہاری نشست و برخاست، تمہارا معاملہ، تمہاری دوستی اور تمہارے عقیدت کا محور وہ اہل حق اور اہل صدق لوگ ہونے چاہیے۔
صادقین کا ترجمہ میں اہل حق کے ساتھ کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، جہاں سے دوسرا ربو اور پاؤ شروع ہوتا ہے دوسرے پارے کا، اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اہل حق کے ساتھ جو انسان رہے گا اور اس کی عقیدت اور محبت اہل حق کے ساتھ ہوگی، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سامنے آ جائیں گی، اور جن لوگوں نے اہل حق کے ساتھ اپنی عقیدت اور وابستگی کا اظہار کیا، ان کا انجام بھی قرآن و سنت سے ہمارے سامنے انشاءاللہ آج کے خطبے میں آ جائے گا۔ اسی بات کو سمجھا سکنے کے لیے میں نے اپنے خطبے میں سورہ توبہ کی آیت 119، سورہ مائدہ کی آیت 56، سورہ کہف کی آیت 28 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے دو مختصر سے فرامین، جس کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور دوسرے حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم طبرانی میں، امام طبرانی نے، اور امام بہقی، امام عبد الرزاق سمیت 20 حدیث کی کتب کے اندر اس کو لائے ہیں۔ اللہ رب العزت دین ایمان اور اسلام کے اوپر ہمیں چلائے بھی اور خاتمہ بھی اسی پر عطا فرمائے۔ آج بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں، اپنے خطے کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کس کا سہارا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھ رہا ہوں۔ اور اخبارات اور اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ مرکز اسلام سعودی عرب ہو، اس کے اطراف کے بازو میں رہنے والے ممالک ہوں، یا پھر اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آنے والا پاکستان ہو، اس وقت یہ سب پریشان ہے کہ ہمارے ممالک کیسے باقی رہیں گے، ہماری تجارت کیسے باقی رہے گی، ہمارا وجود کیسے باقی رہے گا، اس کے لیے ہمیں کس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نہیں، اتحاد اور اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس پر تو تفصیل کے ساتھ زندگی رہی تو ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ بطور تمہید کے اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں آج جس عنوان کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کے بچنے کا واحد راستہ کہ یہ دنیا کی آندھیوں سے بھی بچے اور آخرت کے عذابات سے بھی بچے، اس کے لیے ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ نہ وہ اسرائیل کی گود ہے، نہ وہ امریکہ کی گود ہے، نہ کسی اور کی ہے۔ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور جہاں تمہیں صدق اور حق نظر آئے اس کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ جڑ جاؤ، بھلے حق تھوڑا ہو، اہل حق تھوڑے ہوں، ان کی تعداد تھوڑی ہو، ان کی طاقت تھوڑی ہو، ان کے پاس وسائل تھوڑے ہوں،
لیکن اگر اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ضابطہ ہے. اور قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں. آپ قرآن مجید کی سورہ کہف کو پڑھیے، اصحاب کہف کا قصہ پڑھیے. چند نوجوان جو عام لوگ نہیں تھے، اگر آپ ان کی تاریخ اور سیرت پڑھیں گے تو میں آپ کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ رائل فیملیز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ایک بادشاہ کا داماد تھا، ایک بادشاہ کا مشیر تھا. یہ امیر ترین اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. ہاں، ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی شامل ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر جن لوگوں نے عزم کیا اور دین حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن کہتے ہیں انہم فتیہ، یہ چند نوجوان تھے، چند نوجوان تھے. آمنوا بربہم، اپنے رب پہ ایمان لائے. وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، استقامت کی دولت سے مالا مال کیا. تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، موت بالکل سامنے ہے، چند نوجوان بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب پہ ایمان لا چکے ہیں اور ہم اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور معبود کو نہیں پکار سکتے. اگر ہم نے ایسا کیا لقد قلنا اذا شططا، یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی. ایک تفصیلی بحث موجود ہے قرآن مجید کے اندر. ان کے اس مجاہدانہ قدم پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرمائی. سورت کا نام سورہ کہف رکھا. عربی میں کہف غار کو کہتے ہیں. انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی. اس غار میں 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 309 سال، 3 صدیاں گزری. کبھی ہم ان کو دائیں پلٹتے ہیں، کبھی ہم ان کو بائیں پلٹتے ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اس غار کے دہانے اور چوکھٹ کے اوپر ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا ہے. بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، اپنی اگلے ٹانگوں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلا کے. قرآن نے اس کتے کے بیٹھنے کی اور نشست کی صورت کو بھی ذکر کیا، کیسے بیٹھا ہوا تھا. بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور حالت ایسی ہے کہ سوئے ہوئے ہیں. لیکن لو اطلعت منہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. اے میرے حبیب، اگر آپ ان کو اس حال میں دیکھ لیتے تو آپ بھی بھاگ جاتے وہاں سے روب کی وجہ سے. ایسا اللہ نے ان کا ایک روب بنایا وہاں پر. انہوں نے محلات چھوڑے، سکون چھوڑا، آسائشیں چھوڑی، اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود سب کچھ چھوڑا. کس بنیاد پر؟ کونوا مع الصادقین. جو صدق جہاں نظر آیا، جہاں حق نظر آیا، اس کے ساتھ ہونے کا حکم تھا. حق کے اوپر ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے. چنانچہ نہ ان کو بیویاں روک سکی، نہ ان کو خاندان کا کوئی فرد روک سکا، نہ ان کو محلات روک سکے، اور نہ ہی ان کو بادشاہتیں اور مال و دولت روک سکی، اور نہ ہی ان کو جیل اور جیل کی سلاخیں روک سکی. نکلے. بس ہمیں صرف اپنے ایمان کے بچانے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. 309 سال تک وہاں رہنے کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اس سورہ کہف کی آیت 28 میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے حبیب، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے چہیتے ہیں، لاڈلے.
لیکن آپ بھی اگر بیٹھنا چاہتے ہیں نا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. کونوا مع الصادقین. کس کے ساتھ ہو جائیں ہم نے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے. کس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا؟ اس اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد جا کے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنی نظروں کو ان سے نہ ہٹائیں، ہر وقت وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اور اس وقت مشرکین اور رؤساء کفار نے کہا ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ غریب اور فقیر اور یہ مسکین اور یہ غلام اور جن کے بدن کو ڈھانپنے کے لیے چیتھڑے ان کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے چیتھڑے ہیں، اور ہم سردار لوگ، ہم رئیس لوگ ان کے پاس کیسے بیٹھیں؟ چنانچہ دو مشرکین گزرے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ کی بات بھی سنیں گے، اور بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے، حضرت عمار تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ بیٹھے. جو ہی حضرت بلال بیٹھے ہیں یہ دونوں کھڑے ہو گئے. عیینہ بن حصن الفزاری، اقرع بن حابس، یہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ان غریبوں اور غلاموں کے ہوتے ہوئے رئیس لوگ نہیں بیٹھ سکتے. اگر آپ نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر بلال کو اٹھانا پڑے گا، اگر آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگ کرنی ہے تو پھر عمار کو دور کرنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ چلو بلال اور عمار تم چلے جاؤ، تم پھر آ جانا، تم تو اپنے ہو، ہر وقت موجود رہتے ہو، پھر کسی وقت بیٹھ جانا. ابھی یہ رئیس بات کرنا چاہتے اور ان کی یہ بات ہے تو چلو ان کو بات کرنے دو. قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اور سخت الفاظ کے ساتھ ترید زینت الحیات الدنیا. آپ دنیا چاہتے ہیں کہ رئیس لوگوں کے پاس آپ کا بیٹھنا ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات نہیں، لیکن چونکہ بعد کے لوگوں کو تعلیم دینا تھی، وہاں تو وہی کا معاملہ تھا، آپ کو تو بتا دیا گیا میری اصلاح کیسے ہوتی، آپ کی اصلاح کیسے ہوتی، بعد کے آدمی کی اصلاح کیسے ہوتی، اصول اور ضابطہ بتا دیا. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. حد سے بڑھنے والا، خواہشات کی اتباع کرنے والا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی بات آپ نہ سنیں، اس کی بات آپ نہ مانیں. ایک اصول بتایا جا رہا ہے ہمیں، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بچنے کی چھتری جو ہے اللہ کی طرف سے، وہ دو چیزیں ہیں، دل کے اندر تقوی اور ظاہری نشست اور برخاست ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن پر اللہ کی مہربانی ہے. آپ اٹھائیے سورہ یاسین، اٹھائیے سورہ قصص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو قاصد صادق اور صدوق ان کو بھیجا انطاکیہ کی طرف، جاؤ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. یہ لوگ وہاں گئے، سورہ یاسین کے اندر تفصیل موجود ہے. لوگوں نے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کو قوت دی. تیسرا پیغمبر بھیجا گیا، تیسرا قاصد بھیجا گیا، اس نے جا کے سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے ان دو پیغمبروں کو، ان دو قاصدوں کو بھی قید کر لیا اور تیسرے کو بھی پتھر مارے. ان کی تائید کرنے والا ایک شخص تھا جو اپنے پیشے کے اعتبار سے بڑھائی، ترخان، بکریاں چرانے والا، جذام کا مریض جس کو برس کی بیماری تھی، اسی لیے وہ شہر چھوڑ کے دور چلا گیا تھا، لیکن ظاہراً بیمار تھا. عقیدے کے اعتبار سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عنایت فرمائی اور ایسی تصدیق قلبی اسے حاصل ہوئی ہے
کہ وہ آیا قرآن اس کے آنے کے منظر کو بھی بیان کرتا ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. جاء رجل، ایک آدمی آیا، من اقصى المدینہ، شہر کے دور سے، اور آیا کیسے؟ یسعى، دوڑتے ہوئے. آگے قوم کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، یہ جو تمہارے پاس قاصد آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کی بات سنو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، فیس دو، نذرانہ دو، کچھ بھی نہیں مانگتے. جب تم سے اجرت بھی نہیں مانگ رہے، ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ بھی ہیں. اور پوری نصیحت اور پوری ایک واعظ اور تقریر کر دی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو کیسے معبود بنا سکتا ہوں؟ اگر مجھے تکلیف پہنچے تو وہ مجھ سے تکلیف دور نہ کر سکے. یہ نصیحت کی نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ سارے جمع ہوئے، پتھر برسانے شروع کر دیے. پتھر مار 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 کے سنسار کر کے شہید کر دیا. اور جس وقت ان کی روح ان کے جسم سے نکلی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کو جنت کی بشارت دی ہے. اور جو ان کی روح جنت کے اندر داخل ہوئی تو اس نے جنت کے اندر اس کی روح نے جو جملہ بولا سورہ یاسین کے اندر وہ آج بھی موجود ہے. قال یا لیت قومی یعلمون قیل ادخل الجنہ. ادھر روح نکلی، کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے پتھر مار کے ختم کر دیا. اسے تو ابدی راحت مل گئی، بیماریوں غموں سے نجات مل گئی. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس وقت بھی خیر خواہی کے جذبے سے دل معمور تھا. لوگوں سے پتھر کھانے کے بعد بھی جب روح جنت میں گئی ہے تو کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت کس وجہ سے فرمائی ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میری مغفرت فرمائی، اللہ نے مجھے عزت دی. کاش میری قوم کو اس کا پتہ چل جاتا. یہ دنیا اندھی ہے، ہم سب اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا. بعض دفعہ ہم کسی حق والے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہم کبھی اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی ہمارا ہاتھ چلے تو ہم اس کے گریبان کو بھی پکڑتے ہیں، کبھی ہماری زبان چلے تو زبان کے تیر اس پہ برساتے ہیں، اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ بھی غلط رکھتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل کو تسکین مل رہی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے لیے کتنی ہلاکت کے ڈھیر اکٹھے کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کا دل ہے. سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ واقعہ ہے. یا اللہ، ایک بکریوں کا چرواہا اور بیمار آدمی، اس کا تذکرہ قرآن کے دل میں آ جائے، اور پھر قرآن کے دل میں اس کا واقعہ قرآن کا دل بن جائے، یہ معمولی عزت ہے؟ بات کیا تھی کہ کونوا مع الصادقین، جہاں صدق نظر آیا، جہاں حق نظر آیا، اس کے ساتھ ہو گئے. ادھر فرعون اور اس کا لشکر اور اس کے وزراء اور اس کے مشیرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی میٹنگ کر رہے ہیں. خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں گے. تو سورہ قصص آیت 20 کہتی ہے کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. حضرت نکلیے، یہاں سے فوراً نکلیے، فرعون اور اس کی پوری کابینہ آپ کے قتل کا فیصلہ کر رہی ہے. اب مجھے بتائیے کہ پورا مصر ایک طرف ہے، مصر کے بادشاہ سے لے کے وزراء تک اور وہاں کی طاقت اور سپریم طاقت ساری ایک طرف ہے، اور نہت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کا تنازع ہے، کس چیز کا تنازع ہے؟ محض یہ ہے
کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور یہ نہیں مانتے. یہاں فرعون کہتا ہے کہ رب میں ہوں، اور پورا مصر کہتا ہے کہ یہ رب ہے. اور مصر میں ایک آواز گونجتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ رب یہ نہیں ہے. رب تو وہ ہے جس نے مشرق و مغرب کو بنایا ہے. رب تو وہ ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور تمہارے اور مجھے میرے آبا و اجداد کو بنایا ہے. حضرت نکلیے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہمیشہ حق بات اس کا ساتھ دیجئے، اگرچہ وہ حق چیونٹی کی زبان سے نکلے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کسی کے علم سے، کسی کی طاقت سے اور کسی کے جاہ و جلال اور منصب اور عہدے سے متاثر ہو کر نہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے تو اس کی بات بھی بڑی ہوگی. نہیں، لا تنظر الى من قال ولكن انظر ما قال. جو کہہ رہا ہے اسے نہ دیکھو، کہنے والے کو نہ دیکھو کہ اس کی شخصیت کیا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے اس کو دیکھو. 19ویں پارے میں سورت ہے، سورت کا نام سورت النمل ہے. کبھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، اللہ کی قسم دل کھل جائے گا، پتہ چلے گا کہ کیا پڑھ رہے ہو. سوچو ذرا. اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جا کے وقت ملے تو اس سورہ نمل کو پڑھ لینا. اس میں سارا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن سورت کا نام سورہ سلیمان نہیں ہے. قصہ سارا سلیمان علیہ السلام کا ہے، نام سورہ سلیمان نہیں ہے. نام ہے سورۃ النمل. نمل عربی میں کہتے چیونٹی کو. چیونٹی کیا چیز ہے؟ اس کے نام پر قرآن کے اندر سورت موجود ہے. اور ایسی سورت جس میں تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ پیغمبر ہیں، اور ان کے نام پہ قرآن میں کوئی اور سورت بھی نہیں ہے. سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ہود ہے، لیکن سورہ سلیمان ہو جاتی. لیکن عقل دی اللہ نے. سوچو کیوں ایسا ہوا. اللہ اہل علم کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے تذکرے سے سورت بھری پڑی ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی چیونٹی کا تذکرہ بھی تو موجود ہے نا. اسے بھی ذرا پڑھ لینا، اسے بھی سن لینا کہ چیونٹیوں کا لشکر اپنے بلوں سے باہر نکلا، اور ان کی ملکہ نے، چھوٹی سی چیونٹی نے دیکھا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے. وہ اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے، ملکہ کہتی ہے ان کو، ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. او چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخ میں واپس چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رونڈ ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے. قوم کے بڑے کو اگرچہ وہ چیونٹی ہو، اپنے چھوٹوں کی فکر ہونی چاہیے. اس فکر اور اس اصلاح اور اس سب کی خیر خواہی کے جذبے کا یہ بھرا ہوا جملہ اللہ نے قرآن مجید کی زینت بنا دیا، اور اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا. اس لیے دیکھو کس کو، اب چیونٹی کیا چیز ہے اس کی حیثیت نہیں، لیکن اس نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اب قرآن میں آگے تو کیا رہی اس سے اوپر بات. آگے چلو، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، آئے گا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، عذاب دوں گا اسے، یا پھر کوئی وجہ بتائے گا کہ کیوں غیر حاضر تھا. وہ آ گیا، اس نے ایک جملہ بولا، جئتک من سبأ بنبأ یقین احطت بما لم تحط به. حضرت میں آپ کے پاس وہ خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک پرندہ ہے، یا اللہ،
اور وہ پرندہ کہتا ہے حضرت کو، پیغمبر کو کہہ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے کے طور پر ہوا کو تابع کر دیا، فسخرنا له الريح۔ ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کر رہا ہے وہ، اتنی سپیڈ اور سب کچھ ہے، لیکن حضرت پھر بھی آپ کو نہیں پتا۔ ابھی بھی اس جہان میں کئی جہاں ایسے ہیں جو آپ کو نہیں پتا۔ احطت بما لم تحط به، میرے پاس خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا کی یقینی خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ وہاں کی قوم ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کی نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں جب بات سمجھ میں آ جائے تو پرندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ پرندہ کہہ رہا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی سجدے کرتے ہیں۔ یہ جملہ تھا، یہ تذکرہ تھا جس کی وجہ سے اس ہدہد جیسے پرندے کا تذکرہ قرآن سورہ نمل کے اندر 19ویں پارے کی زینت بن گیا۔ بات یہ ہے کہ جس کا قول سچ کے ساتھ ملے گا، حق کے ساتھ ملے گا، جس کا عمل حق کے ساتھ ملے گا، جس کا کردار اور سیرت اور جس کی مجالست اور جس کی صحبت حق کے ساتھ ملے گی، اس کا تذکرہ بلند ہوگا، اگرچہ وہ چیونٹی ہو، اگرچہ وہ سانپ ہو، اگرچہ وہ بچھو ہو، اگرچہ وہ گدھا ہو، اگرچہ وہ کتا ہو۔ اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ سور کے بعد اس دنیا میں نے پہلے بھی کہا، سور کے بعد، خنزیر کے بعد اس دنیا میں دوسرے نمبر پر نجس ترین جانور کتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں کتا ہو فرشتہ رحمت کا وہاں داخل نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ، لیکن پھر اس کے باوجود اس کتے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ جو حق کے ساتھ جوڑے گا وہ جانور بھی ہوگا، اس کا تذکرہ بلند ہوگا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے دعا دی۔ وہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا احادیث کی 20 کتب کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل سے لے کر طبرانی تک کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرات راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کے سعد جو میزبان تھا اسے دعا دی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اکل طعامکم الابرار، سعد تمہارا کھانا نیک لوگ کھایا کریں۔ دعا ہے تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے ہاں دسترخوان پہ افطار کیا کریں۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تمہارے لیے استغفار اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ یہ دعا ہے دعوت کی، جب آپ کی کوئی دعوت کرے اس کے نتیجے میں آپ اس کو یہ دعا دیں۔ اس دعا میں آپ دیکھیے تو صحیح نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک لوگوں کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے نیک طبقے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ صحابی کو وصیت فرما رہے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، کسی کے ساتھ اگر دوستی رکھنی ہے نا تو مومن کو تلاش کرو، کسی کافر کے ساتھ دوستی نہیں کرنا۔ لا تصاحب الا مؤمنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کاتب نصرانی کو رکھا، کرسچن عیسائی کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، مدینہ میں اطلاع ملی، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضی اللہ عنہ وقال، حضرت نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ تم نے اس کو کیوں اپنا کاتب بنایا ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا تھا حضرت یہ اچھا لکھنا جانتا ہے، خط اس کا ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تقربهم بعد ان ابعدهم اللہ، اللہ نے انہیں دور کیا تو تم انہیں قریب کرنا چاہتے ہو۔ وترفعهم بعد ان اهانهم اللہ، اللہ نے انہیں ذلیل کیا تم انہیں اوپر کرنا چاہتے ہو۔ وتکرمهم بعد ان اذلهم اللہ، اللہ نے انہیں گھٹیا اور ذلیل بنایا تم ان کا اکرام کرنا چاہتے ہو۔ میرا خط پہنچتے ہی پہلا کام یہ کرو کہ اس کو کتابت سے معزول کرو۔
راستہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کے پاس تمہیں ہونا چاہیے، کس سے دور ہونا چاہیے۔ المرء علی دین خلیلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو اگر دیکھنا ہے یہ کیسا ہے تو آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے راستے پر چلتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، اب تم دیکھیں کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اگر اس کی دوستی اہل علم کے ساتھ ہے، اس کے دل میں علم آئے گا، علم کی قدر پیدا ہوگی۔ اگر اس کے دل میں اہل فسق و فجور کی محبت ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن و سنت میں کبھی غلط بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہار کے پاس بیٹھنے والے کو دھواں نہ لگے، اس کے کپڑوں کے اوپر کالے داغ نہ لگیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مشک اور عنبر بیچنے والے عطار کے پاس بیٹھنے والے سے خوشبو نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس یہی مثال ہے، مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔